السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معروف دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ کلفٹن کے دارالافتاء سے ابو بکر محی الدین آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارے جامعہ میں بہت سے ساتھیوں نے نماز عید الفطر کے متعلق اپنے فتاوی جات ارسال کیے ہیں، جن کے جوابات کی روشنی میں تمام لوگوں کی سہولت کے لیے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھے، کرونا وائرس کی وجہ سے مختلف ممالک کی مختلف صورتحال ہیں۔ بعض ممالک میں مساجد مکمل بند ہیں، اجتماعات کی اجازت نہیں ہے، اور کچھ ممالک میں مساجد کھلی ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں۔ اب ہمارے پاکستان کی صورتحال بھی اسی طرح ہے کہ اللہ کے فضل سے مساجد کھلی ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں، اور نماز عید الفطر کے اجتماعات بھی ہوں گے، مگر یہاں بھی ایک بہت بڑی تعداد ساتھیوں کی ایسی ہے جو کہ احتیاطی تدابیر اختیار کیے ہوئے ہے، اور یہ پھر ایسے لوگ جن کی عمر 50 سال سے بڑی ہے، ان سے بھی یہی عرض کیا جا رہا ہے کہ وہ احتیاطاً اجتماعات میں شریک نہ ہوں۔ ایسی صورتحال میں نماز عید الفطر کی کیا صورت ہوگی، اس بارے میں ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ نماز عید الفطر کے اجتماعات اور جماعات ایک سے کئی مقامات پر، گھروں پر، بلڈنگز کے نیچے، یا اگر آپ کی کوئی کمیونٹی ہے وہاں سینٹر میں 5-6 گھر اکٹھے ہیں، وہاں قائم کیے جا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے چند ہدایات ہیں، چند شرائط ہیں جو آپ کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ نماز عید الفطر کے اجتماع کی بھی وہی شرائط ہیں جو نماز جمعہ کے اجتماعات کے لیے شرائط ہیں، مگر اس میں ایک فرق یہ ہے کہ نماز عید الفطر کے بعد پڑھے جانے والے 2 خطبے سنت ہیں، اور نماز جمعہ سے پہلے پڑھے جانے والے 2 خطبے واجب ہیں، ان کے بغیر نماز جمعہ ادا نہیں کی جا سکتی۔ جو ساتھی نماز عید الفطر کا اجتماع اپنے یہاں قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ ایک بات کا وہ یہ خیال رکھیں کہ 4 مردوں سے کم نماز عید الفطر کا اجتماع، نماز کی جماعت نہیں ہو سکے گی۔ کم سے کم 4 مرد ہونا ضروری ہیں، جن میں سے 1 امام ہو جائیں گے اور 3 مقتدی ہوں گے۔ اس کے بعد خواتین ہیں یا اور زیادہ تعداد ہے تو وہ اچھی بات ہے۔ اگر آپ 4 مردوں سے کم ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، تو آپ نماز عید الفطر کی جماعت نہیں کر سکتے، اور نہ ہی نماز عید الفطر ادا کر سکتے ہیں، اس کے لیے جماعت شرط ہے۔ اسی طرح دوسری آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جہاں آپ عید الفطر کی جماعت ادا کرنا چاہتے ہیں، وہاں آپ اس بات کا لحاظ رکھیں گے کہ آپ لوگوں کو اس جماعت میں شرکت کی اجازت دے دیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ گھر میں اگر یہ جماعت کروا رہے ہیں تو گھر کا دروازہ کھلا رکھیں گے، اور ارد گرد لوگوں کو اس کی اطلاع کریں گے کہ آپ کے یہاں نماز عید الفطر کا اجتماع اتنے بجے ہوگا، اگر کوئی اس میں شریک ہونا چاہے تو آپ کی طرف سے اجازت ہے، آپ اس میں شرکت کی دعوت دے رہے ہیں۔ اسے اذن عام کہتے ہیں۔ یہ بھی نماز جمعہ اور نماز عید الفطر کی جماعت کے لیے ایک شرط ہے۔ ان 2 شرائط کی ادائیگی کے بعد آپ نماز عید الفطر کا وقت ہو جانے کے بعد، جو کہ اشراق کا وقت ہے، جب اشراق کا وقت ہو جائے اس کے بعد بغیر کوئی اذان کہے، بغیر کوئی اقامت کہے، بغیر کوئی نفل ادا کیے، آپ میں سے ایک امام ہو جائے جو کہ 2 رکعت نماز عید الفطر پڑھائے۔ یہ نماز بھی نماز جمعہ کی طرح پڑھی جائے گی، اور اس میں قراءت با آواز بلند ہوگی۔
اس میں اور نماز جمعہ کی نماز میں جو فرق ہے وہ 6 تکبیرات زائدہ کا ہے، جس کی ترتیب اس طرح ہے کہ پہلی رکعت میں آپ امام صاحب جو ہیں وہ ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیرات زائدہ کہیں گے، اللہ اکبر، اور ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر کے چھوڑ دیں گے، دوسری تکبیر کہیں گے، پھر تیسری تکبیر کہیں گے، اسی طرح عمل کریں گے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر کے بعد جب کان تک ہاتھ اٹھائیں گے تو اس کے بعد ہاتھ باندھ لیے جائیں گے، اور پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی اور دوسری سورت کی تلاوت ہوگی، اور پہلی رکعت مکمل کی جائے گی حسب معمول۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پہلے فاتحہ پڑھی جائے گی، پھر دوسری سورت ملائی جائے گی، اور رکوع میں جانے سے پہلے امام صاحب پھر 3 مرتبہ تکبیر کہیں گے، ہر تکبیر کے ساتھ کانوں تک ہاتھ اٹھایا جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا، دوسری تکبیر بھی اسی طرح، تیسری تکبیر بھی اسی طرح، پھر چوتھی تکبیر کہتے ہوئے امام صاحب رکوع میں چلے جائیں گے اور بقیہ نماز کو مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد نماز مکمل ہونے کے بعد 2 خطبے پڑھنا سنت ہے، اگر آپ نہیں پڑھیں گے تب بھی آپ کی نماز عید الفطر ہو جائے گی، لیکن پڑھ لینا بہتر ہے کہ آپ کو سنت کا ثواب مل جائے۔ خطبے انتہائی آسان ہیں، خطبے میں تکبیر کہنی چاہیے، تکبیر پہلے خطبے میں 9 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور دوسری خطبے میں 7 مرتبہ کہی جاتی ہے۔ جو تکبیرات عید ہیں اگر آپ وہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تو اگر آپ یہ 4 مرتبہ یا 3 مرتبہ یہی تکبیرات پڑھ دیں خطبے میں، اور اس کے بعد کوئی سورت ملا دیں، سورہ اخلاص کی تلاوت کر دیں، اور پھر آپ بیٹھ جائیں تو یہ آپ کا ایک خطبہ ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح کھڑے ہوں، یہ تکبیرات آپ 3 سے 4 مرتبہ پڑھ دیجئے، اور کوئی اور صورت ساتھ ملا دیجئے تو یہ دوسرا خطبہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کی نماز عید الفطر مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کرونا کی جو آفات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو مصائب ہیں، ان سے نجات عطا فرمائے، اور یاد رکھیے کہ نماز جمعہ کے متعلق بھی جو ہدایات دی گئی، نماز عید الفطر کے متعلق بھی گھروں پر قائم کرنے کی جو ہدایات ہیں، یہ ان معروضی حالات کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان حالات کو جلد سے جلد دور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔